اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس کا ذکر ہم جیسے ذاکرین اور آپ جیسے سامعین کے لیے باعث شرف اور فضیلت ہے، اور ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جناب امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. ما تکاملت النبوۃ لنبی حتی اقر بفضلها وشرفها. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک وہ جناب فاطمہ کے شرف اور فضیلت کا اقرار نہ کروا. اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ علی کی کف ہے، علی کی کف ہے. ذات علی وہ ہے کہ جس سے اسلام مکمل ہو رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. کب؟ غدیر کے دن. شوہر اسلام کے کمال کا سبب ہے، بیوی نبوتوں کی نبوت کے کمال کا ذریعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے جناب فاطمہ کے شرف کا اور فضیلت کا اقرار کیا ہے وہ سارے نبی اقرار نہیں کر رہے ہیں، اپنی نبوت پر مہر فاطمی سمجھ کر رہے ہیں. عزیزو، فاطمیہ پرزور منائیے اور منانا چاہیے، اس لیے کہ فاطمیہ کربلا فتح زینب کا اعلان ہے، اور فاطمیہ فتح فاطمہ کا نام ہے. نہیں، واقع کربلا نے شام کی حکومت اور شام کے بادشاہ کو رسوا کیا تھا، اور فاطمیہ ثقیفائی بادشاہوں کے چہرے سے نقاب رکھ رہی. اور یہ بات یاد رکھیے گا، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو قاتلین فاطمہ کا ایڈریس نہیں بتایا تو اس نے جناب فاطمہ پر ظلم کیا ہے، جناب فاطمہ نے. لہذا فاطمیہ بہت زور و شور کے ساتھ منانے کی ضرورت ہے. کل ہمارے علماء کی اور ہم سب کی ذمہ داری تھی کربلا کو زندہ کرنا، آج ہماری ذمہ داری ہے کربلا کے ساتھ فاطمیہ کو زندہ کرنا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاطمیہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، انہوں نے خطبہ فاطمیہ پڑھا ہی نہیں ہے، خطبہ فدکیہ کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، جس میں خود جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہم اہل بیت کی ذات امت کے اتحاد کا مرکز ہے. نہیں، میں دلیل دوں گا. امت نے کتنے امام بنائے؟ 4. چاروں کے مسلح الگ ہیں. کوئی کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، کوئی کہتا ہے یہاں باندھو، اور چوتھے والے کا
پتہ نہیں ہاتھ کہاں جائے گا. 4 کے 4 مسلح، چاروں الگ، چاروں فکریں الگ، اس لیے کہ انہیں دنیا نے بنایا ہے. اور جنہیں خدا نے بنایا ہے 12 ہیں. مسلح ایک، فکر ایک، فکر ایک، سب کے سب محمد، سب کے سب علی، کسی میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں. لہذا دنیاوی بنانے والوں کو اور دنیا والوں کو عجیب ہے. ہم آل محمد کی فضیلت اور ان کے غلام ایسے ہی نہیں بن گئے، ایسے ہی نہیں بن گئے. آل محمد کا کمال یہ ہے کہ وہ دشمنوں سے اپنے فضائل اگلوا لیتے ہیں. بنی امیہ سے لے کر بنی عباس تک، اور بنی عباس سے لے کے آج کے نزدیک بادشاہوں تک فضائل اہل بیت چھپائے گئے، بہت چھپائے گئے، بہت زیادہ چھپائے گئے. حتیٰ کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہارے فضائل دوستوں نے چھپائے، دشمنوں نے چھپائے. دشمنوں نے بغض کی وجہ سے چھپائے، دوستوں نے ڈر کی وجہ سے. خود رسول کہتے ہیں کہ اے علی اگر میں تمہارے سارے فضائل بیان کر دوں اور نہیں کر سکتا ہوں اس خوف سے کہ اگر بیان کر دوں تو لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں گے. تو ہم نے ایسے ہی نہیں مان لیا ہے. اور دشمن نے بھی اقرار کیا ہے. میں نے شاید کسی مجلس میں یہی کھمبات میں بیان کیا اس بات کو کہ سوائے محرکات ایک کتاب لکھی گئی ہے، ابن حجر اس کا رائٹر ہے. دیکھیے دروازہ اہل بیت سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو نام بھی ایسے ہی رکھتا ہے. ابن حجر پتھر کا بیٹا، ابن کثیر بہت سو کا بیٹا. یہ در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. ابن حجر نے کتاب لکھی صواعق محرکات، نام رکھا صواعق محرکات، جلا دینے والی بجلی. پوری کتاب اس نے لکھی شیعوں کے خلاف، پوری کتاب شیعوں کے خلاف لکھی. اور جب لکھتے شیعہ عقائد کے خلاف لکھتے جب آیا ائمہ کے موضوع پر تو کتاب صفحہ یوں ہے، بیچ میں ایک لکیر کھینچی ہے، ادھر لکھا ہوا ہے ادھر لکھا ہوا ہے. ہر صفحے پہ 4 صفحے سمجھ لیجئے، ایک صفحے کا 2 حصہ اس نے کیا. اب آپ معجزہ دیکھیے، اہل بیت کا معجزہ. یہاں لکھتا ہے یہ سنیوں کے 12 امام، جس میں پہلے حضرت ابوبکر، چوتھے امام علی، چھٹا یزید اور آخری مروان حمار. کیا لکھا؟ یہ سنیوں کے 12 امام، اور سامنے ہی بالکل لکھتا ہے یہ شیعوں کے 12 حق امام ہیں. یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیعوں کے خلاف لکھے جانے والی کتاب جس کا نام ہی رکھا گیا صواعق محرکات، جلا دینے والی بجلی، وہاں وہ یہ لکھ رہا ہے. یہ اہل بیت کا معجزہ ہے کہ وہ دشمن کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اپنی فضیلتیں نکالتے ہیں، ورنہ دنیا نے بہت چھپانے کی کوشش کی ہے. فاطمیہ کو کم رنگ کرنے کے لیے، بے اثر کرنے کے لیے ادھر فاطمیہ شروع ہوا. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیے طرح طرح کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات. جو سب سے بڑا اعتراض ہمارے اوپر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ فدق غصب ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے کہ فاطمہ پر اتنے مظالم ڈھا دیے جائیں، ممکن ہی نہیں ہے فاطمہ کو اتنا ستایا جائے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہا علی زندہ ہیں، علی شیر خدا ہیں، علی فاتح خیبر ہیں، علی فاتح احد ہیں، علی فاتح بدر ہیں، علی فاتح خندق ہیں. جب ہم منبر سے بیان کرتے ہیں تو بڑا چڑھتے ہیں آپ.
آج آپ خود قصیدے پڑھ رہے ہیں، علی فاتح خیبر، علی شیر خدا، علی فاتح بدر و احد. تو ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، اہل بیت اور خدا میں معاہدہ ہے، جب کوئی مجھ پہ اعتراض کرے گا جواب تم دینا، اور جب اہل بیت پہ کوئی اعتراض کرے گا تو جواب خدا دے گا. یہ معاہدہ ہے دونوں کے درمیان. اب بات آ گئی ہے علی پر. کیا علی موجود تھے؟ کیا علی کا بازو جو ہے وہ ہلکا پڑ گیا تھا؟ تلوار کی دھار کم ہو گئی تھی؟ بازو میں دم نہیں رہ گیا تھا؟ علی کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی فدا غصب کر لے، کوئی فاطمہ کے ساتھ اتنی بے حرمتی کر دے؟ ممکن نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک، آئیے ذرا سا تاریخ الٹتے ہیں. ابرہہ کا لشکر آیا خانہ کعبہ گرانے. ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ گرانے آیا. بہت توجہ کیجیے گا. خانہ کعبہ گرانے آیا، اللہ نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا، کانہو کاسف معقول، چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم ہو گئے. عجیب بات ہے، اللہ جب مغروروں سے اور متکبروں سے بدلہ لیتا ہے تو بڑی چھوٹی چیز سے، تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دے. اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. کسی کو مکھی سے، کسی کو مچھر سے، کسی کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، کسی کو کنکریوں سے. جو جتنا بڑا مغرور تھا اس کو اتنی چھوٹی چیز سے ہلاک کیا. آیا لشکر تباہ کر کے چلا گیا. سن 62 ہجری کے آخر میں یا 63 ہجری میں یزید آیا، خانہ کعبہ پر حملہ کیا، اور حملہ کیا. اللہ نے کیوں نہیں روکا؟ کیا اللہ کی قدرت ختم ہو گئی تھی؟ کیا اللہ کی قدرت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ چاہتا تو روک نہ لیتا. اللہ کو روکنا چاہیے تھا، اس کا گھر ہے. اللہ کو بچانا چاہیے تھا خانہ کعبہ کو. میں نے کہا خدایا، جب ابرہہ آیا تھا تب تو نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے اس کو ہلاک کر دیا، اور جب یزید آیا تو نے اپنے گھر کی بے حرمتی برداشت کر لی. بہت توجہ عزیزو، بہت توجہ. نے اپنے گھر کی بے عزتی برداشت کر لی اور خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا. آپ کے گولے برسائے گئے، تبرکات جل گئے، خانہ کعبہ کا پردہ جل گیا. خدایا تو نے کیوں نہیں بچایا اپنا گھر؟ آواز قدرت آئی، ابرہہ خانہ کعبہ گراتا یا نہ گراتا، کافر تھا، کافر رہتا. واہ بھائی واہ 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 واہ، سبحان اللہ. ابرہہ خانہ کعبہ گراتا یا نہ گراتا، وہ کافر تھا، کافر رہتا. مگر یہ میرا کلمہ پڑھتے ہوئے خانہ کعبہ گرانے آئے تھے، میرا کلمہ پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ گرانے آئے تھے. میں اپنے گھر کی بے حرمتی برداشت کر لوں گا، لیکن ان کلمہ گویوں کے چہرے پر پڑے ہوئے اسلام کے پردے کو ہٹا کر رہوں گا. علی احد و بدر و خیبر و خندق میں کافر آتے رہے، علی کی تلوار چلتی رہی. علی نے سب کو فنار کر دیا اس لیے کہ کافر تھے، مگر بیت فاطمہ پر آنے والے صحابیت کی نقاب اڑ کر آئے تھے. علی نے کہا میں اپنے گھر کی بے حرمتی برداشت کر دوں گا، مگر ان کے چہرے پر پڑی ہوئی صحابیت کی نقاب کو الٹ دوں گا. اے میرے مالک، اے میرے مالک، خانہ کعبہ یزید نے آگ برسایا، تیرے پاس قدرت تھی، تیرے پاس طاقت تھی، تو خدا ہے.
جب وہ آگ کے گولے برسا رہا تھا تو ہوا چلا دیتا، یہ سارے گولے پلٹ کر انہی کی طرف چلے جاتے، بارش کر دیتا، یہ آپ کے گولے بجھ جاتے۔ کہا اگر میں حملے سے پہلے اقدام کر دیتا تو کل کا مورخ لکھ دیتا کہ یہ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے تھے، یہ تو خانہ کعبہ چومنے آئے تھے، یہ تو بیٹے ابراہیم کو نماز پڑھنے آئے تھے، لہذا میں اپنے گھر کی حرمت کو برداشت کر لوں گا، بے حرمتی کو برداشت کر لوں گا، لیکن ان کے چہروں سے نقاب الٹ دوں گا۔ یا علی، بہت توجہ، یا علی، خانہ فاطمہ پر جب لشکر آیا آپ نے تلوار لے کر کیوں آپ باہر نہیں نکل آئے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی ہوتی ایک بھی آگے نہ بڑھتا، بہت توجہ، ایک بھی آگے نہ بڑھتا۔ علی نے کہا میں اگر پہلے سے تلوار نکال کر آ جاتا تو آنے والا مورخ لکھتا یہ فاطمہ سے معافی مانگنے آئے تھے، یہ فاطمہ کا فدیہ اٹھانے آئے تھے۔ اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو آنے والا مورخ لکھتا کہ یہ ہم لوگ جو گئے تھے وہاں فاطمہ کو فدیہ لوٹانے گئے تھے، فاطمہ سے معافی مانگنے گئے تھے۔ علی نے کہا میں فاطمہ کے زخموں کو برداشت کر لوں گا، مگر صحابیت کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب کو الٹ کر دنیا والوں کو بتاؤں گا یہ نہ فدیہ واپس کرنے آئے تھے اور نہ فاطمہ سے معافی مانگنے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصلحت ہے۔ تو یہ سب اعتراضات ہمارے اوپر ہوتے رہتے ہیں، اور ایام فاطمیہ میں بالخصوص یہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آنے لگتے ہیں، اور طرح طرح کے مسائل عجیب قسم کے، اور ہمارے علماء اس کا جواب دے چکے ہیں، اور یہ مجلسوں کا صدقہ ہے کہ علماء کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، علماء کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ہماری قوم کا بچہ منہ توڑ جواب دے دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ فرش عزا ہے، وہ چاہے عزائے حسینی ہو یا عزائے فاطمہ ہو۔ بات انا اعطینا کی چل رہی تھی، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو، اے خدا، اے رسول، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، کوثر عطا کیا ہے، لیکن یہ کوثر جو عطا کیا ہے اس کو لینے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا، یہ تحفہ بڑا ہے، اسے بھیجوں گا نہیں، جبریل کے ذریعے بھی نہیں۔ دیکھیے قرآن نازل ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلنا القرآن فیہ بأس شدید، ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ عربی میں نازل وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کوئی چیز آ رہی ہو، کسی کے پاس جا رہی ہو، کوئی لے جا رہا ہو، نازل، نزل ینزل وہاں استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے نبیوں کو بھیجا، ارسال بھیجنے کو کہتے ہیں، نبیوں کو بھیجا مبشر بنا کر اور منذر بنا کر، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم سامنے کی مثال دے دیں، اب آج کل تو خیر ڈاکخانوں میں جو ہے وہ صرف اکاؤنٹ کھل رہے ہیں، خط و کتابت کا سلسلہ تو ختم ہی ہو گیا ہے، ورنہ پہلے خط و کتابت آتے جاتے تھے۔ خط کو کہتے ہیں مراسلہ، اور لے جانے والے کو کہتے ہیں مرسل۔ خط کو لے جانے والا مرسل، خط کو کہتے ہیں مراسلہ، یعنی یہاں بھی وسیلہ ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے، کسی کے پاس جا رہا ہے۔
مگر جب فاطمہ کی بات آئی تو کہا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ عطا عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ لینے اور دینے والے کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو، کوئی واسطہ نہ ہو۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ جبریل جیسا معصوم فرشتہ بھی نور فاطمہ کے لیے وسیلہ قرار ہو۔ یہ ہے بی بی کی عظمت۔ میرے رسول، تجھے جہاں جہاں ضرورت پڑے گی آیتیں بھیجوں گا۔ گھر میں بیٹھے رہو گے آیت آئے گی، مسجد میں رہو گے آیت آئے گی، میدان میں رہو گے آیت آئے گی۔ جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی جبریل آیت لے کر آئے گا۔ لیکن یہ ہے آیت الکبریٰ، فاطمہ ہے آیت الکبریٰ۔ اسے لینے کے لیے تمہیں آنا پڑے گا، اسے لینے کے لیے تمہیں آنا پڑے گا۔ اب رسول چلے، وہ آیت آپ حضرات کے سامنے، مجھے معراج نہیں پڑھنا ہے، لیکن یہ آیت میں کیا کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی، یعنی فاطمہ زہرا کی ابتدا مسجد سے ہو رہی ہے، انتہا سفر رسول کا مسجد سے شروع ہو رہا ہے، مسجد پر ختم ہو رہا ہے۔ یعنی اب جو بھی فاطمی ہے اسے مسجد سے دور نہیں ہونا چاہیے، اسے مسجد سے دور نہیں ہونا چاہیے، جانا چاہیے مسجد ہے۔ سلوات پڑھیے محمد رسول خدا کے زمانے میں عظمتوں کا محور اور مرکز دو تھا۔ جناب فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ مسجد کو جناب فاطمہ کے لیے محور بنایا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ سارے دروازے مسجد میں بند کر دیے، ایک دروازہ کھلا رہا فاطمہ زہرا کا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، یہ نئے نئے مسلمان ہیں، یہ ناراض ہو جائیں گے، اگر دروازہ نہ صحیح ایک کھڑکی ہی کھول دیجئے، ایک روشن دان کچھ تو ہو، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ رسول نے کہا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ناراض ہو جائے، فاطمہ ناراض نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے کہا ہے اس کی رضا میں میری رضا ہے، اس کے غضب میں میرا غضب ہے۔ اب میں دنیا والوں سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جب بھی جس کے نام کے آگے رضی اللہ لگانا ہو لگا دو، مگر پہلے دیکھ لینا فاطمہ راضی ہے یا نہیں راضی۔ واہ، محور بنا دیا۔ اور رسول کے زمانے میں محور صرف دو تھے، ایک مسجد، ایک کعبہ، ایک مسجد اور ایک خانہ کعبہ، دو محوری جگہ تھی رسول کے زمانے میں۔ مسلمانوں کا مرکز، محور، ماوا صرف دو تھے، ایک مسجد اور ایک خانہ کعبہ۔ مسجد میں کہا میری بیٹی آئے گی، کعبے میں کہا میرا علی آئے گا۔ لہذا فضیلتیں خدا دے رہا ہے۔ اچھا، ایک دن خدا نے مولا کائنات سے کہا علی یہ جنت کا دروازہ ہے اور اسی کے بغل میں مسجد کا دروازہ ہے، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ یہ سوال اگر اللہ آپ سے کر لے میرا منہ دیکھ کے جواب نہ دیجیے، سچا سچا جواب دیجیے گا۔ اگر اللہ آپ سے پوچھ لے آپ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟
بھائی ہم سے بھی پوچھے گا تو ہم بھی کہیں گے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ مسجد جاتے ہی اس لیے ہے کہ جنت میں جائیں۔ مسجد کس لیے جاتی ہے؟ مسجد انسان کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ جنت مل جائے۔ یہی تو وجہ ہے، جب اللہ خود ہی کہہ رہا ہے مسجد میں جانا ہو چلے جاؤ، جنت میں جانا ہو چلے جاؤ، کہ کون جائے گا مسجد میں؟ زحمتیں ہوں گی، نمازیں پڑھنی پڑے گی، تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ جب اتنا آسان ہے تو کون مومن چھوڑے گا؟ یہاں تو سب بڑے بڑے مومن ہیں، کون مومن چھوڑے گا؟ مگر قربان جائیں علی کے اوپر۔ وہ علی ہی کیا، وہ علی ہی کیا جو عام سی بات کرتا ہو۔ علی نے کہا میں مسجد میں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بہت توجہ، پوچھا یا علی کیوں؟ کہا مسجد میں اس لیے جاؤں گا کہ میرا خدا کہہ رہا ہے، جنت میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میرا نفس کہہ رہا ہے۔ جہاں نفس کو مار دیا جائے اسے علی کہتے ہیں۔ مرکزیت مسجد کو حاصل ہے، محوریت مسجد کو حاصل ہے، مسجد میں جانا ہے۔ خیر اس مسئلے کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب ہم نے آپ کو نعمت عطا کی ہے تو فصل لے، نماز پڑھیے۔ اور یہ جو فے ہے، صلے اصل میں صلے ہے نماز کے لیے، فے جو ہے فصل لے اس کے معنی فوراً، فے کے معنی فوراً، جیسے ہی نعمت ملی فوراً نماز پڑھیے، سجدہ شکر ادا کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے۔ میرے یہاں پوتا پیدا ہوا، سب سے پہلے فون کہاں جاتا ہے؟ ابا کے پاس، ابو آپ کی پوتا ہوا ہے، امی آپ کے نواسا ہوا ہے، فلانے آپ کو یہ ہوا ہے۔ اللہ یاد نہیں ہے، جس نے دیا ہے اس کا شکریہ نہیں ہے۔ خبریں جا رہی ہیں دادا کے پاس، ابا کے پاس، نانی کے پاس، دادی کے پاس۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے ہی نعمت ملے فصل لے، سجدے میں شکرانے کے لیے نماز پڑھو۔ عجیب نہیں ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ وہی خدا جو رسول سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، وہی رسول سے کہہ رہا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا آرام کر لیا کرو، ہر وقت نمازیں نہ پڑھا کرو۔ سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکلات میں پڑ جائیے۔ جب نازل ہوا ہے قرآن تو رسول نے عبادتیں بڑھا دیں، مفسرین نے لکھا اتنی عبادت کرنے لگے پاؤں پہ بھرم آ جاتا تھا۔ فوراً نازل ہوا، نازل ہوئی آئے، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا ہے میرے رسول، اے میرے حبیب، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو۔ یا ایھا المدثر، مزمل، مدثر، کملی، چادر اوڑھنے والے۔ دنیا والے عجیب ہیں، دنیا والے عجیب ہیں، ایک کملی، ایک چادر، رسول نے کیا اوڑھ لی؟ قصیدے بنائے جا رہے ہیں، نعت پڑھی جا رہی ہے، پڑھنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول سے منسوب ہو گئی ہے۔ جو چیز رسول سے منسوب ہو جائے، واہ بھائی واہ 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 واہ، پھر اس کے لیے نعت کہنی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے آدمی کملی کب اوڑھتا ہے، چادر کب اوڑھتا ہے؟ کملی کہتے ہیں شال، جو ہمارے ہاں شال اوڑھی جاتی ہے، ٹھنڈک کا موسم آئے گا تو شال اوڑھیں گے،
اور بھی جب باہر نکلیں گے ٹھنڈک میں جائیں گے ہر وقت تو نہیں اوڑے رہیں گے. چادر کب اوڑھتے ہیں؟ رات میں یا دوپہر میں سونے کے لیے. اور وہ بھی اگر گرمی ہو تو نہیں اوڑھتے. جو چیز رسول سے تھوڑی دیر کے لیے منسوب ہو جائے اس کے لیے نعتیں کہی جاتی ہیں, اس کے لیے قصیدے کہے جاتے ہیں. کملی والے, چادر والے, ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کملی اور چادر تھی کس کی. کملی اور چادر یہ کس کی تھی؟ چادر فاطمہ کی تھی, کملی خدیجہ کی تھی. مگر تھوڑی دیر کے لیے رسول سے ملی, آپ نے قصیدے کہے, آپ نے نعتیں کہہ ڈالی تھوڑی دیر کے لیے. اور وہ ابھی طالب جو 6 سال تک رسول اپنے گود میں لیے رہا, جی وہ کافر. بہرحال نماز پڑھو. ایک طرف کہہ رہا ہے کہ رسول تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو, ایک طرف کہہ رہا ہے ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا تو مصیبتوں میں پڑ جاؤ, دوسری طرف کہہ رہا ہے فصل نماز پڑھو, قربانی دو. یہ کیا بات ہوئی میرے مالک؟ فلسفہ کیا ہے؟ کیوں تو حکم دے رہا ہے رسول کو؟ کہا تم نے غور نہیں کیا یہ جو تحفہ جا رہا ہے یہ قرآن سے زیادہ عظیم ہے. یہ جو تحفہ جا رہا ہے یہ قرآن سے کہیں زیادہ عظیم ہے. قرآن اس کے قصیدے پڑھتا ہے. قرآن بنا ہی قرآن ہے اہل بیت کے کردار سے. لہذا جب قرآن نازل ہوا تو کہا کہ آپ پریشانیوں میں نہ پڑ جائیے, لیکن جب قرآن کا محافظ آ رہا ہے, بھائی فاطمہ محافظ قرآن ہی تو ہیں, ان کے بطن سے آنے والے 11 فرزند یہ محافظ قرآن ہی تو ہے. لہذا کہا دیکھو شکریہ کے طور پر نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور یاد رکھیے گا عزیزو, جب بھی خدا کی طرف سے نعمت ملے تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھا کیجیے. اور آج میں آپ کو 2 رکعت نماز ہدیے کے طور پر دے کے جا رہا ہوں, اس کو یاد رکھیے گا. کسی مولوی ملا تعویذ گنڈے کے پیچھے نہ جائیے گا, کسی پھٹی پرانی نئی قبروں کے آگے سجدہ نہ کیجیے گا. 2 رکعت نماز صبح کی. جب چاروں طرف سے مایوس ہو جائے, آپ سلوات پڑھیے, آپ آگے آ جائیے آپ لوگ. جب چاروں طرف سے مایوس ہو جائیے کہ اب کہیں سے کوئی دروازہ کھلنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, 2 رکعت نماز ہدیہ جناب فاطمہ الزہرا. بیوی کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. ہم مجلس کر کے احسان نہیں کرتے ہیں بیوی کا. اتنے احسان ہیں بیوی کے ہم پر کہ اگر پوری زندگی کسی ایک احسان کا بدلہ اتارنے میں گزار دیں تو پورا نہیں ہوگا. محشر میں جب جناب فاطمہ, اللہ نے آواز دی فاطمہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں چلی جاؤ, بیوی تیرے جنت پر آ کر کھڑی ہو جائیں گی. اے میرے خدایا, آج میں چاہتی ہوں کہ اس محشر میں جہاں سب کچھ اول سے آخر تک سب موجود ہیں, ان کے سامنے میری عظمت کو بیان کر. بیوی کہیں میری عظمت کو بیان کر. کہا کیا چاہتی ہوں؟ کہا میرے بابا کے شیعہ, میرے بابا کے شیعہ. کہا جاؤ فاطمہ, جن جن کے اوپر تمہارا ہاتھ پڑ جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے.
جنت میں چلے جائیں گے. بیوی عرصہ محشر میں جائیں گی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میری جدہ فاطمہ محشر میں اپنے شیعوں کو ایسے چنے گی جیسے پرندہ دانوں میں سے اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے, بروں کو چھوڑ دیتا ہے. فاطمہ ان سب کو چن کے لے آئیں گی. اے میرے مالک, یہ میرے لال پر رونے والے تھے, یہ میرے شیعہ تھے, انہوں نے میرے شوہر کا دفاع کیا تھا. کہا فاطمہ آج اختیار تمہارا ہے اس محشر میں, مجھ سے کچھ نہ کہو, لے جاؤ ان کو جنت میں. فاطمہ کہیں گی جنت میں داخل ہو جاؤ. بڑا حوصلہ دیا ہے بیوی نے ہم لوگوں کو, بڑا حوصلہ دیا ہے, ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں, ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت کے بارے میں سوچ بھی سکیں. لیکن یہ اہل بیت کا کرم ہے, جناب فاطمہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم کو اتنا حوصلہ دیا ہے کہ ہم متمنی ہیں جنت میں جانے کے لیے. فاطمہ کہیں گی جاؤ جنت میں نے تم لوگوں کی شفاعت کر دی ہے. اب وہ لوگ جن کو فاطمہ نے چنا ہے وہ کہیں گے خدا سے ہم فاطمہ کے چنے ہوئے ہیں, محشر میں ہماری عظمت کا اعلان ہو. جرأت ہے. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں خدایا ہم کو فاطمہ نے چنا ہے لہذا ہماری عظمت بھی بیان کی جائے محشر میں. اب سنیے آواز آئے گی قدرت کی, جاؤ جا کر محشر میں جنہوں نے فاطمہ کے نام پہ ایک لقمہ کسی کو کھلایا ہے, ایک گھونٹ پانی پلایا ہے, کسی ایک برہنہ کو لباس پہنایا ہے, کسی ایک یتیم کی سرپرستی کی ہے فاطمہ کے نام پہ, ان سب کو کہو جنت میں چلے جائیں. ان سب سے کہو جنت میں چلے جائیں. فاطمیہ میں اگر کوئی خرچ کر رہا ہے یہ بیوی پہ احسان نہیں ہے, بیوی پہ احسان نہیں ہے. یہ ہے جناب فاطمہ. رہبر معظم سے کسی نے فرمایا کہ آپ ایام فاطمیہ میں 3 گھنٹہ مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں, تھک جاتے ہوں گے, عمر ہو گئی ہے آپ کی, 1 گھنٹہ بیٹھ جائے کیجیے, آدھا گھنٹہ بیٹھ جائے کیجیے, 3 گھنٹہ آپ بیٹھے رہتے ہیں. کہنے لگے تمہیں کیا معلوم کہ اس فرش اعضا کی عظمت کیا ہے, تمہیں کیا معلوم کہ اس فرش اعضا کی عظمت کیا ہے. میں ان 3 دنوں میں سال بھر پورے ایران کا رزق لے کر بیوی کی عظمت بہت ہے, ایسی ویسی عظمت نہیں. ام المومنین عائشہ نقل کرتی ہیں, ام المومنین عائشہ نقل کرتی ہیں کلما جاء فقام الیہا فقبل یدیہا وجبہتیہا واجلس فی مجلسہا. جب بھی فاطمہ, جب بھی, یہاں تک کہ لکھا 70 مرتبہ بھی اگر فاطمہ آتی تھی رسول کھڑے ہوتے تھے, 4 کام کرتے تھے. پہلا کام کھڑے ہوتے تھے, دوسرا کام دوڑ کر فاطمہ کی طرف جاتے تھے, ہاتھ کو چومتے تھے, پیشانی کو چومتے تھے, وَأَجْلَسَ فِي مَجْلِسِهِ, اپنی جگہ پر لے آ کر بیٹھالتے تھے. وہ عرب کا ماحول جہاں لڑکیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا وہاں فاطمہ کی یہ تعظیم کی جا رہی ہے, فاطمہ کی یہ تعظیم کی جا رہی ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یہ سنت ہے آپ کی, بیٹی کی تعظیم کرنا سنت ہے. اگر سنت بن جاتی تو ہر باپ کو اپنی بیٹی کی تعظیم کرنا پڑتا. کہا نہیں, یہ فضیلت مخصوص ہے فاطمہ سے.
لہذا کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا، بہت توجہ عزیزو، کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول علی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ بڑی عظمت ہے مولا کائنات کی، ان کی عظمتوں کو ہم نہیں گھٹانا چاہتے، مگر کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا، کہیں بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ رسول علی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، رسول علی کی تعظیم کر رہے ہوں۔ لیکن قربان جائیں جناب فاطمہ کے کردار پر، جب بھی علی گھر میں آتے تھے فاطمہ کھڑی ہوتی تھی، فاطمہ کھڑی ہوتی تھی تو رسول کھڑے ہوتے تھے۔ ہاتھ چومتے تھے، پیشانی چومتے تھے، اپنی جگہ پر لا کر بیٹھالتے تھے۔ یا رسول اللہ دہنے بائیں بیٹھال دیجئے، یہ اپنی جگہ پہ کیوں بیٹھال رہے ہیں؟ کہا دہنے بائیں والے اور ہیں، فاطمہ اور ہے، فاطمہ اور ہے، اور یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جہاں آج فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، فاطمہ کی 11 اولادیں یہی بیٹھے گی، کسی اور کو حق نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، فاطمہ یہاں بیٹھے گی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کیجیے، قربانی کیجیے۔ بس آخری بات، اور شاید طولانی ہو اور آپ کی ذمت تمام، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ جناب فخر الدین رازی نے 15 معنی بیان کیے، 15 معنی۔ کوثر کے معنی صحابہ، کوثر کے معنی ازواج، کوثر کے معنی علم، کوثر کے معنی نہر، کوثر کے معنی خیر کثیر۔ جب 15 معنی بیان کر چکے تو آخر میں لکھتے ہیں، لکھتے کیا ہیں؟ اللہ لکھوا رہا ہے، آخر میں لکھتا ہے نسل رسول، آخر میں نسل رسول، اور پھر نسل رسول لکھ کر پھر آگے لکھتا ہے نسل رسول سے مراد نسل فاطمہ ہے، نسل رسول سے مراد نسل فاطمہ ہے۔ یہیں تک اگر لکھ کے خاموش ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر آگے لکھتا ہے، یعنی لکھتا نہیں، لکھوا رہا ہے خدا، ورنہ یہ اتنا بڑا متعصب ہے کہ اسے جو ہے وہ موبائل میں علی نظر نہیں آئے۔ تفسیر کبیر اتنی موٹی کتاب، کئی جلدوں پہ مشتمل، جب مباہلے کا واقعہ لکھتا ہے تو علی کا نام نہیں لکھا اس نے، اتنا متعصب ہے۔ لیکن جب اللہ چاہ لے، اللہ چاہ لے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، قلم چلتا رہتا ہے۔ لکھتا ہے نسل فاطمہ، اور یہ وحدت ایک بیٹی، اس سے اتنی بڑی نسل چلی کہ جو کثرت میں بدل گئی۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ ایک وحدت کثرت میں بدل گئی۔ یہ وحدت کثرت میں کیسے بدلتی ہے؟ 1 10 کب ہو جائے؟ کب ہوا ہے؟ 100 کب ہوا ہے؟ کہا ہوا تو نہیں، لیکن اگر خدا چاہے۔ کہا کوئی مثال؟ کہاں ہمارے پاس مثال ہے، ہمارے پاس مثال ہے۔ دعائے عرفہ تو پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے انشاءاللہ، تو سلوات پڑھی۔ بھول نہ جاؤں، 2 رکعت نماز آپ کو بتا دوں، جب چاروں طرف سے دروازے بند ہو جائیں، کوئی راہ حل نظر نہ آ رہا ہو، 2 رکعت نماز ہدیہ جناب فاطمہ پڑھیے، 15 منٹ کا عمل ہے، نماز ختم ہو جائے، سجدے میں جائیے، 110 مرتبہ یا فاطمہ تو اغیثنی، یا فاطمہ تو
اغیثی 110 مرتبہ. پھر داہنا رخسار زمین پہ رکھیے، پھر بایاں رخسار زمین پہ رکھیے 100 مرتبہ، پھر پیشانی رکھیے اور 100 مرتبہ، 410 مرتبہ یا فاطمہ تو اغیثی، یا فاطمہ تو اغیثی. نماز ختم نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی، آپ کی حاجت پوری ہوگی. آپ کی حاجت پوری ہو جائے. ایک عمل اور سن لیجیے. کہتے ہیں جو شخص بھی لاولد ہے، جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، وضو کر کے قبلہ رخ 40 مرتبہ انا اعطینا کی تلاوت کرے، انا اعطینا کی تلاوت کرے اور خدا سے کہے اے میرے مالک، جس طرح تو نے رسول کو ابتر کا تانا ملنے کے بعد صاحب اولاد کیا ہے، ہمیں بھی صاحب اولاد کر دے. 1 سال کے اندر اگر صاحب اولاد نہ ہو تو کہیے. بیوی کا یہ کمال ہے، یہ شرف ہے. بیوی سے کبھی مانگ کے تو دیکھیے، کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. خالی ایک حوالہ دے دیجئے، بیوی ہم آپ کے بیٹے کے عزادار ہیں. دعائیں سارے پردے چاک کر کے وہاں تک پہنچے گی. نسل کثیر، وحدت کثرت میں کیسے بدلی؟ اور محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعائے عرفہ یہ تو معلوم ہوگا کب پڑھی جاتی ہے؟ جی کب پڑھی جاتی ہے؟ دعائے عرفہ کب پڑھتے ہیں؟ عرفہ کے دن. ارے میں کہہ رہا ہوں دعائے عرفہ یعنی روز عرفہ. روز عرفہ دعائے عرفہ پڑھتے ہیں. بڑی عجیب و غریب دعا ہے. اگر نہیں پڑھی ہے تو اس کو ضرور پڑھیے. نہ پڑھی ہے یہ عبارت ترجمہ پڑھ لیجیے. بڑی عجیب دعا ہے. معرفت اہل بیت کا خزانہ ہے. کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اگر معرفت خدا چاہیے تو اہل بیت کی دعائیں پڑھو، اور اہل بیت کے فضائل چاہیے تو زیارت معصومین پڑھو. دعائے عرفہ میں مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد و آل محمد. وَوَحْدَهُ فَكَسَّرَنِي. کیسے وحدت کثرت میں بدلتی ہے. مولا فرما رہے ہیں اے میرے مالک، میں اکیلا تھا، تو نے مجھے لشکر بنا دیا. نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ میں اکیلا تھا، تو نے مجھے لشکر بنا دیا. میں اکیلا تھا، تو نے مجھے لشکر بنا دیا. ایک عباس کو لے کر گئے تھے، کم از کم 12,000 یزیدی آئے تھے ایک عباس کو. اور اگر اب بھی وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کسی کو تو آج جا کر 2 شخصیتوں کو دیکھ لیں. آج جا کر 2 شخصیتوں کو دیکھ لیں. ایک عراق میں بیٹھا ہوا ہے، ایک ایران میں بیٹھا ہوا ہے. ایک کا نام سیستانی ہے، ایک کا نام خامنئی ہے. ایک اور ایک پوری دنیا لگی ہوئی ہے. نعرہ حیدری. پوری دنیا لگی ہوئی ہے کسی طرح ان کو ختم کر دیں. 12 دن کی اسرائیل اور ایران کی جنگ میں سب سے بڑا ٹارگٹ رہبر معظم تھے. رہبر معظم دشمن نے پوری تیاری کر لی تھی کہ ان کو بچنے نہیں دینا، اور ٹارگٹ جو طے کیا تھا وہ بالکل ایسے تھا کہ بالکل جہاں پہ رہبر تھے وہی میزائل گرتا.
मगर जिसको खुदा बचाना चाहे। हाय हाय वाह भाई वाह वाह 14 मिनट पहले रहबर ने अपने बॉडीगार्ड से कहा जगह बदलनी है। 14 मिनट पहले बॉडीगार्ड कहता है हुजूर बाहर बमबारी हो रही है, मिसाइल गिर रही है, मैं आपको लेके कैसे निकलूं? और दुश्मन के ड्रोन जो एक एक लम्हे को देख रहे हैं, मैं आपको लेके निकलूंगा, अभी खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बचूंगा तो जवाब दूंगा। रहबर कहते हैं निकलो, रहबर कहते हैं निकलो। आखिर में रहबर ने कहा मैं हुक्म दे रहा हूं चलो। इधर रहबर निकले इसी बात में कि निकलो, और वो कहता है ना निकलो, वो निकलो। 13 मिनट गुजर गए, 13 मिनट, 1 मिनट बचा है और रहबर निकले हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि 1 मिनट में रहबर ने कितनी सूरत के साथ उस टारगेट से दूर हुए हैं। गौर कीजिए, यानी खुदा जब बचाना चाहता है तो कैसे बचाता है। 1 मिनट के बाद उसी जगह पर मिसाइल गिरा जहां रहबर थे, जहां रहबर थे, और ये लोग समझे कि हमने मार दिया, मगर रहबर बच गए। ये 12 दिन की लड़ाई, जंग, तारीख इस्राइल में ऐसी जंग अभी तक नहीं हुई थी, ऐसी जंग अभी तक नहीं हुई थी। खुद यहूदी, तवज्जो कीजिएगा, खुद यहूदी, इस्राइल का यहूदी कहता है खैबर के बाद, खैबर के बाद इतनी बड़ी शिकस्त हमको मिली है। मैंने कहा खुदाया तेरा शुक्र है, दुश्मन की जबान से तारीख दोहरा दी। जब भी मरहब के बेटे मैदान में आएंगे, अली का बेटा मैदान में आएगा, कल जैसे खैबर में शिकस्त हुई थी आज भी वैसे तुम्हें शिकस्त होगी। लिहाजा कसरत वहदत इस तरह कसरत में बदलती है। अल्लाह रोक डाल देता है, अल्लाह रोक डाल देता है। 12 दिन के बाद भी 31 दिन तक इस्राइल का वजीर आजम तहखाने से नहीं निकला, और उन 12 दिनों में 2 मरतबा रहबर ने छोटी छोटी तकरीरें आवाम के सामने, आवाम के लिए की। जुर्रत पैदा करो, जुर्रत जो है वो अली के दरवाजे से मिलती है, जुर्रत अली के दरवाजे पे मिलती है। यह है कसरत। फखरुद्दीन राजी लिखता है, यानी नहीं चाहता लिखना लेकिन लिख रहा है कि नस्ल फातिमा अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत दी कि कयामत तक इसे कोई खत्म नहीं कर सकता, कयामत तक इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। ब्रैकेट में आयतुल्लाह आसिफी लिखते हैं अपनी किताब में कि वाक़े करबला के बाद बनी उमैया के 12,000 मर्द जिंदा थे। वाक़े करबला के बाद बनी उमैया के 12,000 मर्द जिंदा थे, 12,000 मर्द जिंदा थे। औलाद ज़हरा सिर्फ 3 अदद। करबला के वाक़े के बाद औलाद ज़हरा में सिर्फ 3। कौन कौन? इमाम सज्जाद, इमाम बाक़िर, हसन मुसन्ना, इमाम हसन के बेटे जख्मी हो गए थे, यजीदी समझे कि मर गए हैं, छोड़ के चले गए। एक रिवायत के मुताबिक यजीदी आए सर काटने, ननियाल वाले सामने आके हम सर काटने नहीं देंगे। जख्म अच्छा हुआ, बाद में इनकी नस्ल चली।
صرف 3 بچے، ادھر 12,000، ادھر 12,000، ادھر صرف 3، 12,000 کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے۔ 12,000 کی نسلیں آج ختم ہو گئیں، ان 3 کی نسلیں آج پوری دنیا میں باقی ہیں۔ شاید اسی لیے حسن نصر اللہ نے کہا تھا، حسن نصر اللہ نے کہا اگر ہم مٹنے والی قوم ہوتے تو کربلا کے بعد مٹ جاتے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ کربلا کے بعد مٹ جائے، جب اس وقت نہیں مٹے تو آج کیا مٹاؤ گے؟ پھر فخر الدین رازی لکھتا ہے، اتنے سادات قتل کیے، سادات کے سروں کا مینارہ بنایا گیا، سادات کے خون سے گڑھے بنائے گئے، دیواروں میں زندہ زندہ چن دیا گیا۔ یہ فخر الدین رازی کے جملے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں کسی بھی قوم کے ساتھ جیسی دشمنی شیعوں کے ساتھ ہوئی ہے، 1 مہینہ اگر ہو جاتی تو وہ قومیں ختم ہو جاتی، مگر 1400 سال سے شیعوں کے اوپر، سادات کے اوپر، بنی امیہ سے لے کے بنی عباس تک اور بنی عباس سے لے کے آج کے نجدی بادشاہوں تک، جہاں جہاں بھی دیکھیے، لبنان ہو، سوریہ ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، شیعہ کشی ہو رہی ہے، مگر شیعہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ فخر الدین رازی لکھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی نسل نہیں ہے، یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو رہا ہے، یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ یہیں پہ خاموش نہیں ہوا، پھر لکھتا ہے صرف نسل ہی نہیں بڑھ رہی ہے، صرف نسل ہی نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ اس خاندان سے ایسے ایسے عالم پیدا ہوئے ہیں کہ کائنات میں ایسے عالم نہیں پیدا ہوئے۔ اگر یہیں پہ رک جاتا تو لوگ اپنے اپنے عالم گھسا دیتے، اپنے عالم ڈال دیتے بیچ میں، فلاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، مگر اس نے آ کے اس دروازے کو بھی بند کر دیا۔ اس نے کہا جیسے باقر، جیسے صادق، جیسے قاسم، جیسے رضا، جیسے تقی، جیسے مکی، جیسے عسکری، جیسے مہدی۔ تھا کہ تو ناپ نہ سکا عالم کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں۔ تو جس کو عالم کہہ رہا ہے وہ خود ذات علم ہے۔ ہمارے یہاں تو جو ان کے دروازے سے منسلک ہو جاتے ہیں، کوئی شیخ مفید بنتا ہے، کوئی شیخ توسی بنتا ہے، کوئی شیخ مفید بنتا ہے، کوئی شیخ توسی بنتا ہے، آج کے زمانے میں کوئی رہبر معظم بنتا ہے، کوئی شیخانی بنتا ہے، کوئی خوینی بنتا ہے۔ عالم کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد پھر لکھتا ہے کہ اس نسل کو، کبھی 2 باتیں لکھی اس نے، مہدی کے بارے میں بھی لکھا اور یہ بھی لکھا، اس نسل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہاں آ کے اس کا قلم ٹوٹ گیا، اس نسل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اب یہ جملے میرے ہیں، یہ نسل اس لیے ختم نہیں ہو سکتی، ہم کوثر سے جڑے ہوئے ہیں، سے نہیں۔ پھر لکھتا ہے چونکہ مہدی ان کی آخری فرد ہے، لہذا وہ ان کو بچائے ہوئے ہیں، وہ ان کو بچائے ہوئے ہیں۔ شاید اسی لیے بش کے زمانے میں کنگ آف سعودیہ نے اعلان کیا ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ کیوں؟ کہا یہ امام زمانہ کی فوج تیار کر رہے ہیں، ہم جا کر ایران میں امام زمانہ کو مار کے آئیں گے۔ حسن نصر اللہ زندہ تھے،
انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک تقریر میں کہا، توجہ توجہ توجہ، انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، کنگ آف سعودیہ، تجھے ایران آنے کی ضرورت نہیں، تجھے لبنان آنے کی ضرورت نہیں، تجھے سوریہ آنے کی ضرورت نہیں، تجھے فلسطین آنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ 12واں جو آئے گا وہ سعودیہ میں، مکے میں۔ اس لیے کہ جو ہمارا آئے گا وہ سعودیہ میں آئے گا، مکے میں آئے گا، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر اعلان کرے گا، اس لیے کہ ہم بھگوڑوں خوشنودی امام زمان باواز بلند صلوات۔ وہ وہیں آئے گا اور وہیں سے اعلان کرے گا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل جانا ہی ہے، اس کا مقدر ہی جانا ہے۔ فخر رازی نے کوثر کی یہ تعریف کی، وقت ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، ابھی باتیں بہت سی ہیں، لیکن اس سے آگے بات نہیں جائے گی۔ جو بیوی اتنی بافضیلت ہو، جس کی تعظیم رسول